गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो चुका है। सुबह के 6 बज गए हैं। रिजवान साहब ने अब आज जल्दी जाना था तो वो उठ गए हैं। वो अब फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद उनको नाश्ता देंगे। नाश्ता देने के बाद फिर वो चले जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें कि आज मैंने सारा दिन क्या क्या करना है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और रिजवान सब जाने लगे हैं। रिजवान सब तो चले गए थे। रिजवान सब के जाने के बाद बच्चों ने बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि हमने पोटैटो वाले परोठा खाना, तो बच्चों के लिए मैं पोटैटो बॉईल कर रही थी, तो फिर मैंने रोटियां बनाई। जो हमारा सबसे पहला जो काम है ना, आज हमारे घर में इतनी मट्टी, इतना गंद हुआ पड़ा ना, जो कि वजह बनी है हमारी आंधी में। 2 दिन से बड़ी हवा और आंधी, मट्टी, बहुत कुछ चल रहा था, तो ना जिसकी वजह से ना हमारा जो घर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट हुई पड़ी है। आज हम ज़रा तफसील से सफाई करेंगे। मैं और इरफा हानिया हम मिल के सफाई करेंगे आज। सारा डस्ट के साथ ना फर्नीचर भी गंदा हुआ पड़ा है। सामने बच्चों का रूम भी बहुत गंदा हुआ था। और इरफा हुरैन जो थी ना, वो माशाल्लाह से ना सफाई करनी शुरू कर दी थी। आज बच्चों को उठाया इसी नीयत से था कि बच्चों आज तो आप लोगों ने मेरे साथ पूरी हेल्प करनी है, और माशाल्लाह इन्होंने की भी। और हम लोग जो शुरू हो गए थे, कपड़े काफ़ी ज़्यादा बिखरे पड़े थे और कुछ मैंने प्रेस किए थे तो वैसे ही पड़े हुए थे। इनको मैंने अलमारियों में सेट करना था, तो इरफा हुरैन मेरे साथ हेल्प कर रही थी। हानिया भी, इरफा रखी जा रही थी, हानिया उठा उठा के मेरे पास लेके आती जा रही थी। तो सारे कपड़े मैंने उठा के इन बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारियों में रखे, अपने कपड़े अपने अलमारियों में रखे, और सारे जो है ना मैंने हर चीज़ को सेट करना शुरू कर दिया था जल्दी जल्दी कपड़ों को। और बच्चे जो थे ना माशाल्लाह सही, जैसे कहते हैं ना, जिन भूतों की तरह काम करते हैं। साथ बिगाड़ने पे आए तो बिगाड़ भी बड़ा कुछ देते हैं, और मम्मा समेटने पे आए तो बड़ा अच्छा कवर भी कर लेते हैं चीज़ों को। खैर, बच्चों की अलमारी में कपड़े सारे हो चुके थे, अब रह गए थे मेरे कपड़े, वो भी मैंने कर लिए थे। अब बच्चों की बारी आ गई थी। बच्चों से कहा था कि आप साथ साथ डस्टिंग करते रहें। डस्टिंग के साथ मैंने बच्चों को साथ साथ मैं सिखा भी रही थी, बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है। तो ये कुछ अलमारी के बर्तन थे, वो मैं सेट करने लग गई। अलमारी भी ना, इसमें भी बड़ी डस्ट अंदर आई हुई थी, तो मैंने कहा कि आज हमने ना किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, अच्छे तरीके से इसको मैंने साफ़ सुथराई करके तो पूरे कमरे को मैंने चमकाना था। और आज का मेरा पहला टारगेट यही था। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद फुल एनर्जी उनमें ले आई थी, और मैंने कहा था बेटे चले लग जाएं काम पे, और फुल एनर्जी जो है ना आज सारी आप लोगों ने मुझे देनी है। तो बच्चे भी माशाल्लाह साथ साथ डस्टिंग कर रहे थे। इरफा हुरैन का टेबल साफ़ कर रही थी, टेबल भी साफ़ कर रही थी। देखे कैसे साथ साथ खेल रही है, कभी सोफ़े पे लेट जाती थी, कभी खेलने लग पड़ती थी। तो अपने मूड के साथ साथ जितना हल्का फुल्का इन्होंने कर दिया। ये भी इनकी बड़ी जो है ना कर्म नवाजी थी बच्चों की, जो इन्होंने मेरे साथ दे दिया था। तो हानिया तो बिल्कुल बैठ गई इतना आराम से। इसने सिर्फ शरारतें करनी होती हैं और कुछ नहीं करना होता। खैर से अब सारा जो है ना, मैं जहाँ जहाँ से मिट्टी का जो मुझे नज़र आ रही थी वहाँ से उठा के उसको बाहर की तरफ भगा रही थी मैं मिट्टी को। कमरे में बेडशीट वगैरह सारी हर चीज़ सेट की है, और अलमारी वगैरह बर्तनों की साफ़ की है, और कपड़ों की साफ़ की है। उसके बाद शीशे साफ़ किए, टेबल साफ़ किए, कर्टन तक मिट्टी पड़ी हुई थी। हवा इतनी ज़्यादा थी कि अभी भी नहीं, कर्टन भी नहीं रुक रहे थे। तो खैर मैंने सारे सोफ़े वगैरह इनकी अच्छी मैंने झाड़ साफ कर दिया था उसको। सामने वाला दीवान रह गया था, उसको भी करी थी। अभी कपड़े कुछ प्रेस करने वाले भी पड़े हुए थे। कपड़े एक ऐसी चीज़ है, ना तो धोने में ख़त्म होता है ना प्रेस करने में, और पहनने को सच में कोई एक भी नहीं मिलता सही सूट, कि सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। बच्चों के झूलों पे भी इंतहा की मिट्टी थी। तो ये देखिए मैंने सारा कमरा, बच्चों ने मिल के हमारे साथ सारा कमरा ऐसे लश पश कर दिया हम लोगों ने। तो अब आगे सामने वाले रूम की बारी। तो इरफा हुरैन ने झाड़ू उठा लिया था, हानिया ड्रॉ साफ करने लग पड़ी। ड्रॉ साफ करने हानिया ने भी शुरू कर दिया। बेड इरफा शुरू कर दी। कबर्ड हानिया जो थी, शरारतें इनके साथ साथ थी। काम कम था और शरारतें ज़्यादा थी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक इन्होंने अच्छा काम किया कि इस दफ़ा बिगाड़ी नहीं है चीज़ें ज़्यादा,
ورنہ ایک چیز صحیح کرتی دو نقصان کرتی تھی. یہاں سے الحمدللہ سارا روم صفائیاں ہو گئی ہیں، ڈسٹنگ ہو گئی ہے، ساری روم بھی صاف ہو گیا ہے، ڈسٹنگ اچھے طریقے سے بچوں نے کر دی ہے. بچوں نے نہا دھو کے پڑھنا شروع کر دیا ہے اب، اور ہم لوگوں نے تقریباً ہر چیز اچھے سے صاف کر دی ہے، واش روم تک چمکا دی ہے. اور کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے دکھا دی ہے کہ پنک کلر کی کلے ہے. چلے اپنا ڈریس دکھائیں کھڑے ہو کے. رومپر ہے عرفا قرین کا. آپ نے اسٹریپ بند ہی نہیں کی ہے. اچھا جی چلیں ایسے بازو کریں، ایسے نیچے کریں، ایسے ہی اس کا رومپر ہے. دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا تو بچوں نے پھر بھوک کا اظہار کرنا شروع کر دیا. خیر اب یہ تو کھانا بننا تھا سب کے لیے، گھر والوں کے لیے. تو یہاں پہ آج فرمائش آئی تھی کہ ہم نے نا چنوں والے چاول کھانے ہیں. تو چاول کی تیاری جو ہے وہ ہم نے شروع کر دی تھی. چاول میں نے پیاز براؤن کر رہی تھی، پیاز براؤن کر کے ہر چیز اس میں مسالے وغیرہ پھر میں نے ڈالنے شروع کر دیے تھے. تو گریوی بنانی شروع کر دی. گریوی بن گئی، جیسے ساتھ ساتھ میں نے چنے بوائل کر لیے تھے. تو بوائل کرنے کے بعد ہم لوگوں نے نا اس کو رائس کے جو ہے پورا مسالہ بنا رہی ہوں میں، تاکہ جلدی سے بچوں کو بھی بڑی انتہا کی بھوک لگی ہوئی تھی. تو رائس جو ہے وہ کافی جو ہے نا براؤن ہو چکے تھے ہمارے پیاز، تو اس کو میں نے پانی لگا کے بیچ میں چنے ڈال دیے تھے. تو اب یہ دیکھ لیں یہاں بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی نیچے کچن میں. ساتھ ہی چاول ڈالے ہیں. چاول ڈالنے کے بعد پھر میں نے ان کو نا تھوڑی دیر پانی ان کا خشک کر کے تو پھر میں نے اس کو کر دیا تھا دم لگا کے. تو ماشاءاللہ سے اوور چاول میرے ریڈی ہو چکے. الحمدللہ چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. بچوں کے لیے آج مطلب گھر والوں نے سب نے نا فرمائش کی تھی کہ آج ہمیں چنے چاول کھانے ہیں، تو میں نے چنے چاول پکائے ہیں. ماشاءاللہ بڑی زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے. چاول کافی زیادہ بنے ہیں، 5 گلاس بہت زیادہ چاول ہے. دیکھو آپ نے بھی نہیں کھانا چاہیے، آپ نے نہیں کھانا کھانے کتنے میں نے کتنے کھانے ہیں؟ 2 گلاس کھانے ہیں. ہانیہ کا جو ہے کھانا وغیرہ بچوں نے کھا لیا تھا، تو سوچا چلے ہانیہ کی ایک ڈریس پڑا ہوا ہے اس کو میں جلدی سے اسٹچ کر دیتی ہوں. تو ہانیہ کی اسکارف لے کے آئی تھی. اسکارف کے ساتھ جو تھوڑا کپڑا بچ گیا تھا تو وہ ہانیہ کی فراک بن گئی تھی. تو میں نے کہا چلیں ایک کام جو ہے نا تھوڑا ٹائم تھا میرے پاس، تو میں نے ہانیہ کی فراک جو ہے نا وہ اسٹچ کرنی شروع کر دی تھی. تو ہانیہ جو ہے نا وہ بڑی مطلب کہ نا پسند کرتی ہے نیا ڈریس دلی کا ہو اس کا. تو کپڑوں کے معاملے میں نا بڑی اس کی یہ ہابی ہے، کپڑے اچھے کپڑے پہننا. تو کوشش کر رہی تھی میں اب اس کے جو ڈریس ہے نا وہ اس پہ میں نے لیس لگانی شروع کر دی تھی. ویسے کافی حد تک میں نے پہلے اسٹچ کر لیا تھا. تو فائنلی اس کی جو لیس تھی نا بس وہ لگا کے تو میں نے اس کو بند کر دینا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا لیس جو میں لگا کے نیچے اس کے پوری بڑی پیاری فلیر بنائی ہے میں نے. اس کی کپڑا کافی زیادہ بچ چکا تھا جو کہ میں نے نا اس کو سارا یوٹیلائز کر لیا. اور میں نے اس کی جو ہے لیس لگا رہی ہوں نیچے ساری، بڑی پیاری لگ رہی تھی. میرے پاس اتنی گھر میں پڑی ہوئی تھی لیس، تو سوچا چلے اس کو لگا دیتی ہوں. لیس لگانے کے بعد اس کی سائڈوں کی سلائیوں کے ساتھ میں نے اس کو پھر بند کر دیا فراک کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی پیاری میں نے اس کی جو فراک ہے نا وہ اسٹچ کی ہے. تو بڑی خوش ہو رہی تھی کہ مما تھینک یو. تو کبھی یہ اس کی پوری فراک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی محنت لگتی ہے بچوں کے کپڑوں پہ. ہانیہ کی فراک کی اوور ہانیہ کی فراک ہو گئی ہے ریڈی. یہاں پہ میں نے گلا بنایا ہے ایسے ایسے. یہ ہانیہ کی فراک. ویورز آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو فل انجوائے کیا ہوگا. ہاں سب سے امپورٹنٹ بات کہ میری یوٹیوب فیملی اور میرے بہن بھائیوں سب کو ذوالحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ سے اس جو 10 ڈیز ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے ہمارے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں، اس کے بارے میں بتاؤں. اور ہمیں ذکر جو ہے ذکر اذکار بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے. تو اس لیے ذرا ذکر کو لے کے ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ بیسٹ ذکر فار 10 ڈیز آف ذوالحج. ذوالحج میں جو 3 ذکر ہیں نا وہ ہمیں لازمی کرنے چاہیے. لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ان دنوں کی امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دنوں میں اسلام کو مکمل کیا۔ ان 10 دنوں میں جو اسلام کے ارکان ہیں نا وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ حج کرتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک، میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہوں۔ اس کا ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ایسا دن خاص ہے جس دن انسان روزہ رکھے اور اس کے 3 سال کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اب ہم جو جو ہے ذوالحج کا روزہ رکھتے ہیں، تو جو ہم جب روزہ رکھتے ہیں اس سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگلے آنے والے سال کے بھی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عاشور محرم کے ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو جو پچھلے سال کے گناہ ہوتے ہیں ہمارے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں روزہ لازمی رکھیں۔ فرض نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، اور نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، کوئی اس کا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دن میں جہنم سے اتنے گناہ گاروں کو آزاد کرتا ہوں، اتنے گناہ گاروں کو کسی اور دن میں نہیں کرتا ہوں میں۔ 10 دنوں میں ہم لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، کرنے چاہیے ہمیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تہجد پڑھیں۔ ان دنوں میں بھی ہمیں بڑا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ جو سنت ابراہیم ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ خاص ان 10 دنوں میں خیال رکھے، اپنے ناخن کاٹنے سے گریز کرے اور اپنے بالوں کو کاٹنے سے گریز کرے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جتنا ہو سکے ہم اتنا ہی لوگوں کا خیال رکھیں، زکوٰۃ دیں، زیادہ سے زیادہ ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم اتنی ہی عبادت کریں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ جو ہے نا اچھا لگا ہوگا ولاگ، اور بس میرا دل تھا کہ میں چھوٹی سی جو ہے نا انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اور مجھے کمنٹ کریں کہ آج کا بلاگ آپ کو میرا کیسا لگا۔ تب تک اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔